چاہتا ہوں. سبحان اللہ کہیے نا ذرا جس نبی کا مرتبہ ہے. میلاد کے لیے ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے. حدیثیں تو بہت ہیں. پچھلے دنوں میں نیو یارک میں تھا. یہ کشمیر کے ایک مفتی صاحب ہیں, وہاں پہ عدالتیں لگتی ہیں, مفتی قاضی بیٹھتے ہیں. تو 60-65 سال کی عمر کے وہ قاضی صاحب ہیں, دیوبند مسلک کے. وہاں پہ نیو یارک میں ایک راوی چینل ہے. چینل کا نام ہے راوی. یہ اردو پنجابی کی نشریات لاتا ہے. وہاں پہ کبھی کبھی ہماری مذاکرے کی محفل جمتی تھی. یہ بیٹھے ہیں نیو یارک والے. ابھی مجھے کہتے تھے وہ جو حدیث سنائی تھی نا تو نے, وہ ایک مرتبہ پھر سنا. کہتے وہ ضرور سنانا جو ام الفضل کی سنائی تھی. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان کو ابھی تک یاد رہ گئی ہے بندے کی حدیث. ابھی میں جو بات اب کرنے لگا ہوں وہ سن لو. مذاکرہ جم گیا, ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا, گفتگو میلاد پہ ہوئی. میں نے علماء دیوبند کی کتابوں کے حوالے پیش کیے. میں نے رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ سنایا, اشرف علی تھانوی کا سنایا. آپ کو آتا ہے نا؟ ابھی نہیں آتا, کھول دیتا ہوں میں نے نواب صدیق حسن بھوپالی کا نکال کے رکھ دیا, الشمامۃ العنبریہ. میں نے مولود خیر البریہ صفحہ نمبر 12. وہ لکھتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے. لفظ بلفظ آئے, منوان مفہوم نہیں, لفظ لانا کہ تو کوئی کہہ نہ دے بے غلط کر گیا ہے. کہتا ہے وہابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی سرکار کے میلاد پہ کتاب لکھتا ہے. ایک بات کہہ دوں, میں کہتا ہوں جب سرکار کے میلاد پر کتابیں لکھنا جائز ہے تو پڑھ کر سنانا کیوں جائز نہیں؟ وہ کیسی بے عقلی کی بات کرتے ہو؟ کتابیں لکھتے ہو میلاد پہ, پڑھ کر سنائے تو فتوے لگانے آ جاتے ہو, کیا بات کرتے. اور پھر میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, ہر بندہ اس کو پلے باندھ لے یہ بات کو. عزیزان گرامی قدر, میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں, سیرت کے جلسے ان کی محفلوں میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. ان کے ہاں بھی اشتہار چھپتا ہے, ہمارے ہاں بھی چھپتا ہے. ان کے ہاں بھی اعلانات ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بھی اعلانات ہوتے ہیں. سیرت کے جلسوں سے کسی کو انکار نہیں. میں کہتا ہوں سیرت مصطفیٰ پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی, جتنی کتابیں لکھی گئی, عربی میں ہوں, فارسی میں ہوں, اردو میں ہوں, انگریزی میں ہوں, 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہوں, 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہوں, لکھنے والا قاضی سلیمان منصور پوری وہابی کیوں نہ ہو, عبد الماجد دریابادی دیوبندی کیوں نہ ہو, شبلی نعمانی کیوں نہ ہو, سلیمان ندوی کیوں نہ ہو, محمد بن عبد الوہاب نجدی کا چھوٹا بھائی کیوں نہ ہو, آج تک سیرت مصطفیٰ کی ایک کتاب ہماری آنکھ کے سامنے رکھ جو مکمل کتاب کہلائے, اس میں نبی کے میلاد کا ذکر نہ ہو. نہیں غور کیا آپ نے, چھوٹی بات سمجھ کے چھوڑ گئے ہو. میں کہتا ہوں سیرت کی ایک کتاب دکھا جس میں نبی کے میلاد کا ذکر نہ آئے, پھر مکمل سیرت کی کہلا سکے. ہم کہتے ہیں جب سیرت کی کتابیں نبی کے میلاد کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی, سیرت کے جلسے نبی کے میلاد کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی؟ کوئی جواب ہے تو لا کے رکھ ہماری سامنے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات اور بھی عرض کر دوں, میں شاید وہ لمبی سمجھ کے چھوڑ جاؤں بات کو, لیکن سنا دیتا ہوں. ابھی میں نے بتایا نا بھائی سیاستہ میں 2 جامع ہیں, بخاری ہے نا جامع, دوسری امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی. امام ابو عیسیٰ ترمذی 202 ہجری میں پیدا ہوا, 204 ہجری میں پیدا ہوا, 206 ہجری میں پیدا ہوا. یہ اس کی پیدائش کے بارے میں اقوال ہیں. 279 ہجری میں فوت ہوا, جو 3ری صدی ہجری کے آغاز میں آیا, ختم ہونے سے پہلے دنیا سے گیا. شاگرد امام بخاری کا. اس کا مرتبہ سنو, امام بخاری کہتے شاگرد میرا ہے, لیکن اس نے جو کچھ مجھ سے سیکھا وہ تھوڑا. کبھی سنو توجہ سے. امام بخاری کہتے ہمیشہ دیکھتے ہیں مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے,
شاگرد استاد کی تعریف کرتا ہے، محب اپنے محبوب کی کرتا ہے، تو جس کا استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرنے لگ جائے، جب پیر اپنے مرید کے نام لینے لگ جائے، اب سن امام بخاری کیا کہتا ہے۔ امام بخاری کہتا ہے ترمذی شاگرد میرا ہے، لیکن جو کچھ اس نے مجھ سے سیکھا وہ تھوڑا، جو کچھ میں نے اس کا استاد بن کے اس سے سیکھا وہ زیادہ۔ یہ اتنے درجے کا محدث ہے ابو عیسیٰ ترمذی، اور اپنی کتاب کے بارے میں آپ کہتا ہے، پڑھائی جاتی ہے نا ترمذی، آپ کہتا ہے امام ترمذی، آپ ابو عیسیٰ خود کہتا ہے، کہتا ہے جس گھر میں میری کتاب پڑھی جائے سمجھ اللہ کا نبی آپ بول رہا ہے اس کا۔ یہ ہے ابو عیسیٰ ترمذی۔ ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں جلد دوم صفحہ نمبر 203 پر ایک باب باندھا ہے اپنی حدیث کا، حدیث کے اندر نام رکھا ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے 3 صدی ہجری میں یہ کیا باب باندھتا ہے؟ باب ما جاء، سمجھ آتی ہے کوئی نہیں؟ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اب میں وہ باب باندھتا ہوں جس میں نبی کے میلاد کی حدیثیں لاؤں گا۔ میں کہتا ہوں جب حدیث میلاد کی ہے کوئی نہیں تو لائے گا کدھر سے؟ سمجھ نہیں آئی تم کو؟ پھر ایک بات اور سنو، اب یہ علماء کا جو مروجہ کورس ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مکہ یونیورسٹی ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، الازہر یونیورسٹی ہو، بغداد یونیورسٹی ہو، یمن کی کسی علاقے کی یونیورسٹی، دیوبند کی ہو، سہارنپور کی ہو، کوئی ایک مدرسہ دکھاؤ ان کا جس میں سیاست نہ پڑھائی جائے، جس میں جامع ترمذی نہ پڑھائی جائے۔ کبھی میرے ساتھ چل پڑو خدا کے لیے، جب جامع ترمذی ان کا محدث پڑھائے مکہ میں، ان کا محدث پڑھائے مدینہ شریف میں، ان کا محدث پڑھائے دیوبند میں، ان کا محدث پڑھائے سہارنپور میں، جب یہ باب آئے باب ما جاء فی میلاد النبی، کرے گا کیا؟ اب میں کہتا ہوں تو مان نہ مان، رب نبی کا میلاد تجھ سے مکہ میں بھی کروائے گا، مدینہ میں بھی، الازہر میں بھی ہوتا ہے۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا، اب ایک بات اور عرض کر دوں اس مقام پر۔ ہمارے مفتی احمد یار خان گجراتی ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھ گئے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میلاد سے بھاگ کے جائے گا کدھر؟ کہتے ہیں میلاد سے بھاگتا ہے نا، کدھر جائے گا؟ سنو، فرماتے ہیں تو نماز پڑھائے، مصلی امامت پہ کھڑا ہو، سورہ فاتحہ پڑھے، فاتحہ کے بعد یہ پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہتے ہیں نبی کا میلاد تو تیری نماز میں بھی ہو جائے گا۔ آگے سن، آگے سن، کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ، کہتے تو محمد رسول اللہ تو پڑھے گا ہی نہیں، جس کے بغیر تو مومن ہو نہیں سکتا، مسلمان کہلا نہیں سکتا۔ فرماتے محمد رسول اللہ پڑھے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ کہتے جب پڑھے گا تو کیا مطلب ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے لفظ رسول تو نے مانا نا، تو رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ کہتے اس کے اندر بھی آنے کے اور بھیجنے کے معنی تو پائے گئے، نبی کا میلاد تو اس میں بھی ہو جاتا ہے، تو کدھر جائے گا؟ اور مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب خطبات میلاد میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نبی کا میلاد منائے نہ منائے اس کی مرضی، لیکن ہمارے رب نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی کے میلاد کو آپ بیان کیا ہے۔ کتاب اٹھا کے دیکھ لو آپ، مولوی رشید احمد گنگوئی کہتا ہے فتاوی رشیدیہ میں، فی الواقعہ نفس ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مندوب مستحسن ہے۔ علماء کو سبحان اللہ کہنی چاہیے، طریقے ثقیل اردو سمجھ لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی؟ رشید احمد گنگوئی کے بڑے حوالے مجھے یاد ہیں، اشرف علی تھانوی کے بھی سارے یاد کرایا، یہ سب کے میں سناتا جاؤں آپ کو، رات بیت جائے خدا کی قسم۔ اچھا میں نے 2-4 حوالے پیش کیے نا راوی چینل پہ، جو بتا رہا تھا نیو یارک میں، تو وقفہ ہوا نا، تو وہ مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں ان کے حوالے نہ پیش کریں۔
میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہتے یہ تو سارے مانے بیٹھے. کہتے حدیث سنا. میں نے کہا وقفہ ختم ہونے دے پھر سناتے. میں نے ایک حدیث مسند امام محمد بن حنبل سے پڑھی, دوسری حدیث میں نے صحیح مسلم سے پڑھی, تیسری حدیث میں نے جامع ترمذی سے پڑھی, چوتھی حدیث میں نے سنن نسائی سے پڑھی. جب میں نے چاروں سنائی تو اب جاتے کدھر؟ کہتے ہیں نبی کے میلاد کی خوشی کرنے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. کہتے ہیں نبی کے میلاد کی خوشی کرنے سے ہمیں انکار نہیں. میں نے کہا پھر انکار کس سے؟ کہتے ہیں تمہارا طریقہ صحیح نہیں. اب سنیے, غور سے سنیے ذرا. میں نے کہا اچھا یہ گیند تمہاری گود میں ڈالتے, تم فیصلہ کرو, طریقہ وضع کرو, ہم عمل ہم کریں گے. خوشی کا ایک طریقہ بتاؤ, تم بتاؤ, عمل ہم کریں گے. اچھا آغاز میں بات کہہ چکے تھے جو صحابہ نے نہیں کیا ہم نے کرنا نہیں. میں نے کہا وہ شکنجے میں آ گئے حضرت. اب سن لو توجہ سے کیا کہتے ہیں. سوچ کے میں نے کہا طریقہ آپ بتائیں ہم عمل کریں. سوچ کے کہتے نفل پڑھنے چاہیے. اب اگلے آپ نے فقیر کی بات بھی سنو نا, کہتے ہیں نفل پڑھنے چاہیے. میں نے کہا کسی صحابی نے پڑھے ہو تو بتا. میں نے کہا تیرے نزدیک بھی نفل پڑھنا جائز ہے اگرچہ صحابی نہ پڑھے ہوں, کیونکہ نفل پڑھنا اچھا کام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی کام جو صحابہ نے نہ کیا ہو اگرچہ صحابہ نہ بھی کریں, اپنے دامن میں اچھائی رکھتا ہو, نبی کی میلاد کی خوشی میں کرنا جائز ہے. ان حدیثوں میں سے